بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی گفتگو کا موضوع قرآن پاک میں موجود وہ سائنسی حقائق ہے جو اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیے تھے جب دنیا علم و سائنس کے بارے میں بہت کم جانتی تھی۔ قرآن مجید محض ایک مذہبی کتاب ہی نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کی روحانی، اخلاقی اور علمی رہنمائی کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان دونوں بند تھے، پھر ہم نے ان کو کھول دیا اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی، کیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہ آیت بگ بینگ تھیوری کی جانب اشارہ کرتی ہے جو اس بات کو بیان کرتی ہے کہ کائنات ایک بہت بڑے دھماکے سے وجود میں آئی۔ قرآن مجید کا یہ بیان جدید سائنس سے حیرت انگیز طور پر مطابقت رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے بارے میں کئی دیگر سائنسی حقائق بیان کیے ہیں۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے 7 آسمان تہ با تہ بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص نہ دیکھو گے، دوبارہ دیکھو، کیا تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ آسمان تہ در تہ ہیں اور جدید فلکیات کے مطابق کائنات کے مختلف طبقات اور کہکشائیں اسی بات کو واضح کرتی ہیں۔ پھر انسان کی تخلیق کے مراحل کو دیکھیں۔ سورۃ المؤمنون کی آیات 12 تا 14 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے تمام مراحل کو بیان کیا ہے۔ ترجمہ: اور یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ کی شکل میں ایک محفوظ جگہ رحم مادر میں رکھا، پھر نطفہ کو جمے ہوئے خون کی شکل دی، پھر اس جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس لوتھڑے سے ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک نئی صورت میں بنا دیا۔ تو بابرکت ہے اللہ، سب سے بہترین تخلیق کرنے والا۔ یہ بیان انسان کے جنین میں ارتقائی مراحل کو واضح کرتا ہے جنہیں جدید طب نے صدیوں بعد دریافت کیا۔ مزید برآں، سمندروں اور ان کے درمیان موجود حد کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا ہے۔ سورۃ الرحمن کی آیت 19 اور 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 2 سمندروں کو ملا دیا جو آپس میں ملتے ہیں، ان کے درمیان ایک پردہ ہے جو انہیں گڈ مڈ ہونے نہیں دیتا۔ یہ آیت اس سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مختلف سمندروں کا پانی اپنی اپنی خصوصیات جیسے درجہ حرارت، کثافت اور نمکیات کو برقرار رکھتا ہے اور ان کے درمیان ایک غیر مرئی حد موجود ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں پہاڑوں کے بارے میں بھی حیران کن سائنسی حقائق موجود ہیں۔ سورۃ النبا کی آیت 6 اور 7 میں ارشاد ہوتا ہے، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا۔ جدید ارضیات کے مطابق پہاڑ زمین کے اندر گہری جڑیں رکھتے ہیں جو زمین کو استحکام فراہم کرتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے میخیں کسی خیمے کو مضبوط کرتی ہے۔ ناظرین، یہ تمام حقائق اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جو ہر دور کے لیے ہدایت اور علم کا سرچشمہ ہے۔ ہمیں قرآن کو صرف تلاوت کی حد تک محدود نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اس کے معانی اور حقائق کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبسکرائب